سال جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو میں اس ادارے کے مؤسس حاجی محمد اسماعیل صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو میری بات مکمل نہیں ہوگی۔ آج جو یہ جنگل میں منظر ہے اس میں سب سے پہلے ان کی قربانی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ بھائی محمد عثمان جو حاجی اسماعیل صاحب کے بیٹے وہ بھی تشریف لائے، اور شیخ گلزار صاحب اگر باہر ہیں تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ دونوں مہمانان خصوصی ہیں، وہ انعامات تقسیم کریں گے۔ تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ سبب بناتا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو اللہ نے انہیں سبب بنایا ہے۔ تو آج یہ ماحول موجود ہے اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے۔ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب ہمارے بھی آج مہمان ہیں، اور جامع مسجد مسلم مولانا نصر اللہ خان صاحب بھٹی ان کی مسجد میں بھی وہ مہمان خصوصی ہیں، انعامات تقسیم کریں گے۔ ان کے وقت کی مصروفیت کی وجہ سے ہماری بات نہایت مختصر ہوگی، اور کوشش ہوگی کہ جو بات ہو وہ میرے اور آپ کے کام آ سکے۔ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ قرآن تعویذوں کی کتاب نہیں ہے کہ بس اس سے آیات کو لکھ کر تعویذ بنایا جائے، یا اس کو باہم فیصلوں میں سازش بنا کر اس کا حلف اٹھایا جائے، یا اس کو گھروں میں سجا کر رکھ دیا جائے، یا طوطے کی طرح اس کو جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام ہے مکمل۔ میری آواز تھوڑی بھاری ہے، جی وجہ تو نا شاید پوری سمجھنا۔ میں مختصر کر دوں، قرآن مجید کہتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ ہے لوگوں تک پہنچانے کی چیز۔ قرآن یہ لوگوں تک پہنچانے اور ان کو سمجھانے کی چیز ہے۔ اور اس کا پیغام کیا ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے انسانیت کو ڈرا دیا جائے کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے۔ ایک یہ پیغام ہے، اور دوسرا پیغام وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ اللہ ایک ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا دائرہ یہاں رکھیں گے کہ آج قرآن کی موجودگی میں اتنے علاقے میں الہ ہوتا ہے جس سے مانگا جائے، الہ ہوتا ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، الہ ہوتا ہے جس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، الہ ہوتا ہے
جس سے اولاد کی امید رکھی جائے، الہ وہ ہوتا ہے جس سے عزت کی امید رکھی جائے، اور الہ وہ ہوتا ہے جس کو مشکل میں پکارا جائے۔ یہ ہے الہ، اور یہ لوگوں کو بتانا ہے قرآن کی روشنی میں کہ یہ سارے کام میرے اللہ کے متعلق ہیں، مخلوق کے متعلق نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ اچھا یہ بتائیں، اس کا نام ہے توحید، اس کا نام ہے توحید، اور یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ لوگ ہمارے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو بغیر توحید کے کوئی بات آتی نہیں۔ اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ ضروری کیوں ہے، توحید کا اتنا بیان کرنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب تک ہمیں کسی کے اختیار کا پتہ نہیں نہ چلتا اس سے ہم ڈرتے نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جس کے اختیار کا نہ پتہ ہو اس سے آدمی ڈرتا نہیں۔ آج ہوا کیا؟ اللہ کے اختیارات ہم نے بانٹ کر مخلوق میں لے آئے، اللہ کا ڈر اتر گیا اور مخلوق کا ڈر دلوں میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا جب عظمت، اس کا جلال، اس کی ہیبت، اس کا خوف، اس کے اختیار کا پتہ چلے گا، پھر ہم اس سے ڈر کر برے کام چھوڑیں گے۔ اور آج ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو بھیجا ہے نا مکی زندگی کے 13 برس، اس میں آپ نے جو بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ لوگوں میرا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کو لانے والا ہے، اس کی جنت اور جہنم ہے، اس کو ایک مان لو۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ بات ہم سے نہ کر، باقی تیری ساری باتیں ہم مان لیں گے، یہ بات نہ کر۔ تو ایسے کر دیتے ہیں، ایک دن تیرے خدا کو مان لیتے ہیں، ایک دن ہمارے خدا کو مان لیتے ہیں، یہ صلح کر لے گا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ حضور نے جو یہ مارے کھائی ہیں نا مکے میں، اس کے پیچھے صرف یہ بات ہے کہ یہ جو تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ نہ کہنا، اس سے ہمارے خداؤں کی نفی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ کہوں گا، کرتا رہوں گا، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور کہیں کہ یہ کام نہ کر، میں یہ کروں گا، چاہے اس کام کو کرتے کرتے میری زندگی تمام ہو جائے۔ اللہ کو اپنی توحید اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے نبیوں کا لہو اس پہ قربان کر دیا۔ نبیوں کا لہو، ان کا ایک قطرہ پوری کائنات سے بھاری ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا لہو اپنی وحدانیت پہ قربان کر دیا۔ آپ مکے کی گلیوں میں پھرتے، ابو جہل نے آپ کو مارا، آپ طائف کے بازاروں میں چلے گئے اور ان سے یہ بات کہی کہ تم ہی مان لو یہ بات۔ انہوں نے جو کیا، آج طائف کے بازار گواہ ہیں، طائف کی گلیاں گواہ ہیں، اور رسول کریم کا لہو موجود ہے اس بات پر کہ جو انہوں نے اپنا لہو اس بات پر اللہ کی وحدانیت پہ پیش کیا۔ میں کسی کے معبود کی توہین نہیں کرتا، لیکن اللہ کی بڑائی بیان کرنا تو میرا حق ہے، کیونکہ قرآن بول بول کر کہنا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ میری بڑائی تم یہاں سے پڑھو اور دل میں بٹھاؤ، دل میں بٹھاؤ کہ میں اللہ بڑا طاقتور ہوں، اور پھر مجھ سے ڈرو، اپنے رویے ٹھیک کرو۔ تنہائی میں اگر بدکاری کے لیے جا رہے ہو
تو دھیان رکھو کہ تمہارا خدا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم کسی پہ ظلم کرنے جا رہے ہو تو دھیان رکھو کہ تمہارا خدا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے یوسف کا واقعہ بیان کیا۔ میں واقعہ کی تفصیل کے لیے نہیں جاتا، اس نے واقعہ یہ بیان کیا کہ یوسف کی تم تعریف دیکھ لو۔ 7 کوٹڑیوں کے اندر اس نے اس عورت سے یہ کہا تھا کہ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یوسف کا یہ ایمان اتنا پختہ تھا اللہ پر کہ وہ جان رہے تھے کہ یہاں میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے اور مجھے قیامت کے دن کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ آج اللہ کا خوف انسانوں کے دلوں سے اس لیے نکل گیا کہ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ تم جو بھی کر لو، جتنے بھی گناہ کر لو، ہمیں محمد کی شفاعت مل جائے، ہمیں ہمارے مرشد کی شفاعت مل جائے، یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا لے گا۔ جب میرا یقین اس بات پر ہے کہ میرا پیغمبر، میرا مرشد جس کی میں نے بیعت کی ہے، جس کے آستانے کے میں چکر لگاتا ہوں، جس کے مزار پہ میں نظر و نیاز چڑھاتا ہوں، جن مجاوروں کی میں مٹھی گرم کرتا ہوں، یہ کل میری سفارش کر دے گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو اللہ کا پھر ہمیں کیا بات ہے؟ اللہ کا کیا بوجھ ہے؟ اللہ کا کیا ڈر ہے؟ پھر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، نہ ڈرتے ہیں۔ آج یہ پیغام انسانیت کو پہنچانا چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں کتنے فیصد لوگ اللہ کے گھروں میں ہیں، کتنے فیصد لوگ مزاروں پہ ہیں، کتنے فیصد لوگ سجدہ کرتے ہیں، کتنے فیصد لوگ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اور کتنے لوگ لوگوں کے مرشدوں کے بیعت ہیں صرف اس لیے کہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہ پلے باندھ لے بات، حضور سفارش کن کی کریں گے؟ من ذا الذی، اللہ کا لہجہ دیکھو، اللہ کا لہجہ قرآن میں دیکھو، من ذا الذی، کون ہے، کس کی جرت ہے، یشفع عندہ، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی کسی کی سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ قیامت کے دن پیغمبر بھی سفارش کرے گا تو اللہ کی اجازت سے۔ تو عام آدمی کی کیا حیثیت ہوگی؟ آج جن کے پلے پکڑ کر ہم جی رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ کوئی مذاق ہے؟ اللہ کو ہم نے سیریس ہی نہیں لیا، اللہ کا معاملہ ہم نے سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ اپنی مرضی، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی بات، اور سارے کام اپنی مرضی کے، اور ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں۔ سنو ذرا، اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے بیان کیے قرآن میں، اور کہا کہ انسانیت کو یہ سناؤ قرآن۔ جہاں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، قرآن زیادہ سمجھا جاتا ہے، وہاں شرک کے بیج گہرے نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ جہاں قرآن زیادہ پڑھا جائے، قرآن زیادہ سمجھا جائے، وہاں شرک کے پودے اپنی جڑیں نہیں پکڑتے۔ اور جہاں قرآن کو بند الماریوں میں رکھ دیا جائے اور اس کا اردو ترجمہ پڑھنا حرام قرار دے دیا جائے کہ اردو ترجمہ نہ پڑھنا، اس کا گمراہ ہو جاؤ گے۔ بر صغیر میں یہ آج عقیدہ موجود ہے کہ قرآن کا اردو ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ عجب بات ہے یار کہ قرآن کا ترجمہ جہاں پڑھا جاتا ہے، شرک فس و فساد کی طرح رہ جاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ 3 پارہ، ایک نبی ہے اور بعد نے کہا نبی نہیں، غیر نبی تھا۔ چلو، حضرت عزیر علیہ السلام ایسے گزرے یروشلم کی بستی سے،
یروشلم آج اسرائیل کا دارالحکومت ہے، آپ سمجھیں، فلسطین کے علاقے میں۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پہ حملہ کیا، ان کی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے اس نے، اور پوری بستی پیبندے خاک کر، نالیوں میں لہو بہنے لگا، بستی تہس نہس کر دی۔ یہ اللہ کا ایک نبی گدھے پہ سوار یروشلم کی بستی کے پاس سے گزرا، جب دیکھا کہ لاشیں بکھرے پڑے ہیں، کھوپڑیوں کے مینار بن گئے اور عمارتیں زمین بوس ہو گئی، نالیوں میں لہو، تو یہ شخص کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ ذرا سننا اللہ کی قدرت کے کرشمے، اس کو پڑھو تاکہ اللہ کی کبریائی دماغ میں آئے، پتہ چلے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور یہ احساس ہو کہ ہر چیز اللہ کی ہے، میرا کچھ نہیں، اور میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت اللہ کی، خزانے اللہ کے، مالک وہ، ہر چیز اس کی، میرا کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، بندے کی حیثیت کیا ہے، جسے بیمار ہونا ہے، جسے مرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ذرا حافظ حفاظ کرام میرے پاس بیٹھے ہیں، ایک دن وہ کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے راستے دکھائے، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جب میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے موت دے گا پھر قیامت کو زندہ کرے گا، میرا اللہ وہ ہے۔ سورۃ شعراء، والذی یمیتنی ثم، یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج ہماری شفا کے رب اور اولاد کے رب اور وہ پیغمبر کہتے ہیں ابراہیم کہ میرا رب یہ ہے، یہ مجھے دیتا ہے، یہ اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ تو ایک میں حدیث چلتے چلتے اس سے ملا دوں، میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میرا تمہارا رب اتنا بڑا ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد، اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، جن، انسان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جمع ہو جائیں اور ہر جن، ہر انسان، مرد، عورتیں اپنی جدا جدا خواہشیں اللہ کے سامنے رکھ دے، خرقوں انسان، خرقوں جن اپنی جدا جدا خواہش رکھ دے، میرا اللہ سب کی خواہش کو پورا کر دے، ایک وقت میں اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک بکھرے ہوئے سمندر سے چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کے جاتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کا گلہ سنو بندوں سے، اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں تم نے میری قدر ہی نہیں کی جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، تم نے میری قدر ہی نہیں، اللہ کا گلہ ہے۔ اور دوسری جگہ پہ گلہ سنو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ میرے بندے تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا تھا، فسواک، پھر برابر بنایا۔ برابر کیا ہے یہ دیکھو، میری ناک اتنی بڑی ہوتی تو کیسا لگتا ہے، میرا ایک ہاتھ لمبا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا کیسا لگتا ہے، فَعَدَلَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، وہ انسان میرے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، وہ یہ تجھے کس نے بتا دیا،
وہ نہ میرے خدا نے رات کو دن کو صبح کو شام کو پہاڑوں میں، وادیوں میں، دروں میں، خیموں میں، زمینوں میں، آسمان کی وسعتوں میں کہیں آ کر مجھے پکار تو صحیح، پھر دیکھ تیرا خدا نہ آئے تو مجھے خدا نہ کہنا۔ وہ تجھے میرے بارے میں دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ اللہ کا گلا دیکھو، اور آگے فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تو نے مجھے جانا ہی نہیں ہے اور میں کتنا بڑا ہوں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں اپنے بائیں ہاتھ میں قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو پکڑ لوں گا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي ساتوں آسمانوں کو میں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لوں گا۔ پھر میں کیا کروں گا؟ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا پھر میں ایسے ہلاؤں گا ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں گے، میں ایسے ہلاؤں گا ساتوں زمینیں ٹوٹ جاؤں گی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ میں تمہارا رب ہوں۔ ڈر ہی نہیں ہے ہمیں اس کا۔ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی دے سکتا ہوں، اس لیے اللہ کو جو نہیں پکارتا اللہ کے ہاں زیرو ہے۔ وہ یاد رکھنا، جو اللہ کو پکارتا نہیں ہے نا اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہوتی، چاہے جتنا بھی بڑا ہو، چاہے نبی ہو۔ اللہ کو ہم نے زندگیوں سے نکال دی، اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے یہ دیکھو میرے قدرت کا کرشمہ۔ وہ نبی جا رہا تھا گدھے پہ سوار، تازہ پانی، تازہ کھانا، صاف۔ بستی کو دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ یہ انسان زندہ ہو سکتے ہیں، یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے، اس تہذیب کی رونقیں دوبارہ لوٹ سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا تیرا کیا خیال ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا؟ پیغمبر کا یہ نہیں کہ یقین نہیں تھا، وہ دل کی تمانیت چاہتا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ اللہ نے وہی اس نبی کو سلا دیا، اور کتنی دیر تک؟ مئۃ عام، 100 سال تک نبی سویا رہا۔ ثم بعث 100 سال کے بعد اللہ نے نبی کو جگایا اور جگا کر کہا کم لبثت؟ ہاں بھائی کتنی دیر سوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا نہ یوں لگتا ہے دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، جب سویا تھا تو سورج تھا، جب جاگا ہوں تو پھر بھی سورج ہے، اور گزر چکا ہے کتنا؟ 100 سال۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر تو 100 سال سویا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، وہ دیکھ تیرا کھانا۔ اب نبی نے کھانے کو دیکھا تو تازہ کا تازہ، روٹی گرم کی گرم، سالن گرم کا گرم، اور ادھر اللہ کہتا تو 100 سال سویا ہے۔ نبی کشمکش میں پڑ گیا کہ کھانا دیکھو تو تازہ، اللہ کہتا 100 سال۔ اس حیجانی کیفیت میں نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو۔ گدھا دیکھا تو اس کی ہڈیاں، اس کا پنجر نکل چکا تھا۔ اب نبی گدھے کو دیکھے تو لگتا ہے 100 سال، کھانے کو دیکھے تو لگتا ہے 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ۔ اب اللہ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے؟ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها۔ اچھا اگر یقین کرنا تو دیکھو اپنے گدھے کی ہڈی، جو بیچ کی ریڑھ کی ہڈی، اس کو دیکھو، دیکھا کیف ننشزها، بکھری ہوئی ہڈیاں،
نبی کے سامنے خود بخود جمع ہونے لگی، ایسے خود اکٹھی ہونے لگی. ثم نکسوها لحما، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھنے لگا نبی کے سامنے. اور دیکھتے دیکھتے وہی گدھا کھڑا ہو کے ہنہنانے لگا. جب نبی نے یہ کیفیت دیکھی تو کیا کہا؟ فلما تبین قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ میں جان گیا ہوں کہ ساری قدرتیں تیرے پاس ہیں. یہ سناؤ لوگوں کو کہ اللہ وہ ہے. اگر یقین نہیں آتا تو آگے چلو، تھوڑا سا آگے چلو. سورہ کہف کے ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 6-7 جوان تھے، وہ اپنی قوم سے لڑتے رہے. قوم طبیعتوں پہ، ڈنڈوں پہ ان کا یقین تھا، جادو کرتے. اور یاد رکھیں جب مذہبی علم پہ زوال آتا ہے، مذہبی علم میں زوال آتا ہے تو معاشرے میں جادو بڑھتا ہے، تعویذ بڑھتے ہیں، دست شناس بڑھتے ہیں، نجومی. آپ دیکھتے نہیں نجومیوں کے پاس لوگ بیٹھے ہیں. اچھا بھی اگر نجومی قسمت بتائے گا، نجومی قسمت بتا سکتا ہے، دست شناس تمہاری تقدیر کے فیصلے بتا سکتے ہیں. یہ مذہبی علم کے زوال کی نشانی ہوتی ہے. اور اب تو لوگ بیٹوں کے تعبیر دیتے ہیں کہ یہ تعبیر باندھ لو بیٹا ہوگا. کیا خدا کی خدائی کا مذاق نہیں ہے یہ علمی زوال ہے. اس وقت مذہب پر علمی زوال ہے. اور علمی زوال کیا ہر روز کہانیاں سنتے ہیں، قبر میں فلاں آئے گا چھڑا لے گا. یہ تعبیر باندھ لو، لوگوں کی گولیاں تم پہ اثر نہیں کرے گی. یہ تعبیر باندھ لو، روزی پڑ جائے گی. یہ تعبیر لٹکا دو دکان پر، روزی دکانداری چلے گی. یہ علمی زوال کا نتیجہ ہے. یہ علمی زوال ہے. سورہ کہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا زوال آ گیا عیسائیوں کا. جب جوان اٹھے انہوں نے اس کی مخالفت کی. نہیں، انہوں نے بھی کہا اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. قوم ان کو قتل کرنے کے لیے کھڑی ہوگی. اب وہ بستی سے نکلے چھپنے کے لیے. ذرا سنو اللہ کیا کہتا ہے. اصحاب کہف واقعہ نہیں میں اتنی تفصیل سے بیان کروں گا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. اللہ اکبر. جب وہ بستی سے نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، ہمارا معاملہ ٹھیک کر دے، ہمیں ان دشمنوں سے بچا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم انہیں غار میں لے گئے. فضربنا على آذانهم، ہم خود انہیں تھپکیاں دے دے کے سلاتے رہے. کیا کرتے رہے؟ جیسے ماں بچے کو دھمکی نہیں دیتی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، 309 سال تک میں خدا انہیں دھمکیاں دے دے کے سناتا رہا، کیونکہ وہ کون تھے؟ وہ میرے توحید پرست بنی تھی. اللہ خود دھمکیاں دیتا. اور آگے کیا ہے؟ وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور میں خدا ان کی کروٹیں بدلتا ہے تاکہ مٹی ان کے جسم کو کھا نہ جائے. اور آگے ہم نے کیا کیا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. ہم نے سورج سے کہا کہ بھئی جب تو چلے نا تم میرے بندوں سے ہٹ کے چلنا، میرے بندوں کو گرمی نہ لگے. اور جب غروب ہوتا تھا ہم نے سورج کو پابند کر دیا کہ ذرا بچ کے غروب ہونا، میرے بندوں کو گرمی نہ لگے. پھر ہم نے انہیں اٹھایا 309 سال کے بعد.
اور ہم نے پوچھا کم لبستم قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، یا اللہ ہم ایک دن سوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 309 سال تک میں نے تمہیں سلا کر پھر زندہ کیا۔ یہ تمہارا رب ہے، اس رب کی طرف آنا ہے، اس رب کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کوئی عقل کے اندھو، جن کو مرے ہوئے کو تم پکارتے ہو نا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری قبر پر کون آیا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، میں نے اپنی سے بات نہیں بنائی۔ دوسری آیت سنیں، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ جس خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، امواتن، کیا ہے یہ؟ امواتن، یہ مردے ہیں سب، غیر احیاء، ان میں کوئی زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی ان میں سے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ پھر سنو، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ان میں سے کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اگر مکھی ان سے کوئی چھین کر چین لے جائے نا، تو یہ مکھی کے منہ سے اسے نکال نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے تم مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے۔ سب کمزور اللہ کے مقابلے میں۔ تو آؤ وہ رب آواز دے رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندو، ایسا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایسے رب کی طرف ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کسی کو دولت دے، کسی کو طاقت دے، کسی کو معجزہ دے، کسی کو ولایت دے، کوئی کرشمہ دکھائے، تو سب میرے خدا کا فضل ہوتا ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اچھا بتائیں، دنیا میں اللہ نے دنیا میں جیسی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان کو دی ہے نہ پہلے کسی کو دی ہے، نہ بعد میں نہ کسی کو دی ہے نا؟ ہواؤں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، وہ ان کا جی چاہنا نا کبھی کبھی کہ اس شہر سے اس شہر چلے جائیں۔ ایک تخت تھا، جیسے جتنی یہ بڑی مسجد ہے ساری کی ساری، تخت تھا، مفسرین نے لکھا ہے، اس پہ بیٹھتے، دائیں وزیر بائیں وزیر، کچھ پرندے جن، اور وہ حکم دیتے اپنے عرش سے، چل بھائی، ہوا اٹھاتی، فضا میں اڑتے، پرندے بھی ساتھ، جانور بھی ساتھ، وزیر بھی ساتھ، مشیر بھی ساتھ، اور خدا کے حکم سے ہوا ان کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں۔ اور وہ کہتے ہیں نا ہوا کو، آج ادھر کو مڑ، ہوا ادھر کو مڑتی، آج ادھر کو مڑ، ہوا ادھر کو مڑتی۔ ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور نہ اللہ دے گا۔ یہ وعدہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ ایک دن ایسے ہی انہوں نے شاہانہ رنگ چاہا، وزیر بٹھائے، مشیر بٹھائے، فوج بٹھائی، پرندے بٹھائے، جانور بٹھائے، تو چلنے لگے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے ساتھ گھوڑے بھی ہوں گے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، سورہ نمل، حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک چیونٹیوں کی وادی
کے پاس سے گزرنے لگے. یہ چونٹیوں کے بل نہیں تھے کیا؟ وہاں ایک چونٹیوں کا بل تھا تو وہ وہاں سے گزرنے لگے. قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. بھئی اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں مسل نہ دے گا. اور سلیمان کو کہاں پتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں؟ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ نے پرندوں کی زبان، کیڑے مکوڑوں کی زبان بھی سلیمان کو سمجھنے کی طاقت عطا کی. فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی اور مسکرانے لگے. چیونٹی کی آواز بھی جو سن لے اور سمجھ لے تو اللہ کا کتنا یہ اس پہ فضل ہے. تو کہنے لگے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان کا آگے سے جواب سنا. وہاں یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے وزیروں، میں تو پرندوں، چرندوں، کیڑوں مکوڑوں کی زبانیں بھی سمجھتا ہوں. جب یہ سنا مسکرا کر کہنے لگے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے احسان میرے باپ پہ اور مجھ پہ کیے ہیں، مجھے اتنے معجزات دیے ہیں، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر. یہ نبیوں کا رد عمل تھا معجزے اور ولایتوں کے بعد. اور اگر ہمیں کوئی ناٹک دکھا دے نا آج کسی کو، کوئی کرتب دکھا دے تو آج ہم اس کے کرتب میں آ جاتے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کا ولی ہے، یہ کچھ کر کے دکھائے گا، یہ کچھ کر کے دکھائے گا، اس کی بات میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم قرآن کی بات پہ نہیں آتے کہ سلیمان جیسا نبی بھی یہ دیکھ کر کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں. اچھا جی، اور جا رہے تھے تخت میں دیکھا کہ خود نظر نہیں آتا. واقعہ تو آپ نے سنا ہے، خود نہیں نظر آتا. قرآن کہتا ہے فَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ بھئی ہدہد نہیں ہے. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جب وہ آئے نا تو حاضر کرنا، میں اسے ذبح کر کے رکھ لوں گا. تو وہ غیر حاضر کیوں؟ وہ تو آیا تو وزیروں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آج بڑے غصے میں ہے، ذرا بھیج دو. تو ہدہد بڑے ٹور نہ آئے. قرآن ایسے کہتا ہے، آ کر کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا سلیمان سے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَقَالَ مَا لِي وَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اور سلیمان میری غیر حاضری کی باتیں کیا کرتا ہے؟ میں ایسی خبر لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. میری غیر حاضری آپ نے لگانی ہے. أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. میں ایسی خبر لایا ہوں سلیمان جو تیرے پاس نہیں. وہ کیا خبر ہے؟ کہنے لگا انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم. میں یمن سے آیا ہوں اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے. یمن ادھر ہے، فلسطین ادھر ہے، یہ 2000 میل کا فاصلہ ہے. یہ بھی معجزہ ہے سلیمان علیہ السلام کا کہ ہدہد 2000 میل کا سفر کر کے آئے.
اس نے کہا وہاں نہ گیا ہوں، ایک عورت ہے، اس کا بڑا تخت ہے، بڑی بادشاہ ہے، اور لیکن اس کا جرم یہ ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کو سجدہ کرنا پرندوں کو بھی گوارا نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کو پوجنا پرندوں کو بھی گوارا نہیں۔ وہ انسان تجھے کیا دھوکہ لگا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ لگاؤ تو لوح کرسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، ہیں عارضی اور کمزور سارے، ان کے دھاگے ٹوٹ جائیں گے بس۔ تو خیر، اور ساتھ ایک جملہ ہے جو میں نے جس کا خصوصی ترجمہ سنانا ہے۔ خود کہنے لگا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس قوم کو شیطان نے یہ بات سجائی ہے کہ سورج کو سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سوا جو جس کو بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا جس سے بھی کوئی انسان مانگتا ہے، اللہ کے سوا جس کے نام بھی کی نظر دیتا ہے، اللہ کے سوا جس سے بھی کوئی پکارتا ہے، یہ شیطان کی سجائی ہوئی بات ہے، یہ رحمان کی بات نہیں۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ہم پتہ کرتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ یہ تو نے سچ بولا یا جھوٹ بولا۔ یہ میرا خط لے جا اس کے نام، ملکہ بلقیس کے نام، اور جا کر اسے دے، پھر واپسی پیغام لے کر ہم دیکھتے ہیں تو سچ بولتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا۔ ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھا، اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتونی مسلمین، کہ آجا اسلام قبول کر کے۔ پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے، پتہ چلا کہ بلقیس آ رہی فلسطین میں یمن سے اپنے وزیروں کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام کا پھر تخت لگا ہوا ہے، فرمانے لگے بھئی وہ آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں کون لائے؟ قال عفریت من الجن، عفریت نامی جن بولا انا آتی کا، میں لے کر آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اندر جائیں سلیمان، جب گھر سے باہر آئیں گے تو تخت یہاں پڑا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں اور جلدی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کریں کھولیں، آنکھ بند کی کھولی، ابھی کیا ہے؟ فلما رآها مستقرا عنده، تو آنکھ بند کی کھولی تو تخت وہاں پڑا ہوا تھا سلیمان کے آگے۔ ملکہ بلقیس کا 2000 میل کا سفر، اور یہ آج سے 2000 برس پہلے کی بات ہے، 2000 برس پہلے نہ بلکہ 3000 برس پہلے۔ سلیمان کا زمانہ حضور سے 1500 سال پہلے کا، اور 1500 یہ 1500 3000 سال ریکٹ سائنس کی تیزی کے باوجود بھی آج ایک سیکنڈ میں 2000 میل فاصلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ جب تک دیکھا تو سلیمان کیا بولے؟ کیا بولے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ولی کا کام ہے، اور انہوں نے نہیں کہا یہ فرید کا کام ہے، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر خدا کا شکر گزار بنتا ہوں یا اس کا انکار کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھیں، خدا کا جلال نظر آئے گا، اللہ کی حیبت نظر آئے گی، اللہ کی طاقت نظر آئے گی،
اللہ کا زور نظر آئے گا، اللہ کے اوصاف نظر آئیں گے، پھر ہم اس کو ایک مانیں گے، پھر ہم اس سے ڈریں گے، پھر ڈر کر ہمیں احساس ہوگا کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو قیامت کو کون چھڑائے گا۔ اس لیے توحید پورے دین کی اساس اور بنیاد، اور قرآن اس کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خود ترجمے سے پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہی اصل دین ہے، یہی اصل شریعت ہے، یہی اصل حقیقت ہے۔ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ سے۔ اللہ تمہارا یہ کام دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس مدرسے میں 80 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، ترجمہ کلاس بھی شروع ہو چکی ہے، مولانا یاسر عرفات صاحب کی خدمات دی گئی ہیں۔ تو اس موقع پر اگر میں دو گھرانوں کا ذکر نہ کروں، ایک حاجی اسماعیل صاحب کا بیٹا عثمان اور ایک شیخ گلزار صاحب نہیں اکیلے بلکہ ان کا پورا گھرانہ، شیخ محمد یوسف صاحب اور ان کے بچے اس ادارے کو چلانے میں اور اس عروج تک پہنچانے میں، اس مسجد کو آباد کرنے میں اور اس مدرسے کو چار چاند لگانے میں ان دو گھرانوں کا بڑا دخل ہے۔ اگر ہم یہ ذکر نہ کریں تو یہ بے انصاف ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کے اوقات میں برکت فرما، اور یہ جس طرح ادارے کے ساتھ پہلے دن سے یہ دونوں گھرانے معاون بن کر اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دکھلاوے کے، میں ایک وقت آیا ہمارا یہ ادارہ بڑا مقروض ہو گیا حالات و واقعات کی وجہ سے، اور اس کی تعمیر بھی ہوئی ہے، اور واللہ اس کو پتہ کتنے سال گزر، 5 6 7 سال، اور یہ بات ہمارے اندر تھی، پریشانی تھی۔ تو پھر آپ یہ بشارت کہہ لیں، پیش کی بشارت ہے، تو ہم نے کسی کے ہاتھ پیغام نہیں بھیجا۔ تو محترم شیخ صاحب نے مجھے بلایا خود کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ادارہ لاکھوں کا مقروض ہے۔ حاجی اسماعیل صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے کچھ وعدہ کیا تھا تو وہ بیچ میں بیچارے بیمار ہو گئے، طبیعت بنتی نہیں۔ تو اللہ گواہ ہے، انہیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے یا ابراہیم بھائی کو پتہ ہے، سارا ادارے کا قرض انہوں نے اپنی جیب سے چکا دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے، اور جو تمام احباب اس ادارے سے منسلک ہیں، اس کی کامیابی میں، اس کی آبادی میں، اس مسجد کے حسن اور روشنیوں میں، اور اس ادارے کی روشنیوں کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ مال دینا قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جو اساتذہ ہیں، بالخصوص حافظ یونس صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، صحت دے، عافیت دے، اور بھائی ابراہیم کو صحت اور عافیت دے، سب کو دے۔ حاجی اسماعیل صاحب کے اللہ مغفرت فرمائے، بھائی عثمان کو اللہ صحت دے اور سب کو دے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک